جنت کے درخت کا پھل لیٹا ہوا بندہ بھی حاصل کر سکے گا، بیٹھا ہوا بھی حاصل کر سکے گا، کھڑا ہوا بھی حاصل کرے گا۔ ذللت قطوفها تذلیلا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انسان جس حال میں بھی ہوگا اسے وہ پھل وہیں پہ مل جائے گا۔ جنت کے درختوں کے پھل جہاں انسان ہوگا وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو مل جائیں گے۔ اور پھر درخت بھی عجیب ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر میوہ جو ہوگا یا پھل ہوگا اس کے جوڑے ہوں گے۔ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان فیہما عینان تجریان، نہریں بھی جاری ہوں گی۔ فیہما عینان نضاختان، کہیں فرمایا ذواتا افنان، کہیں فرمایا وجن الجنتین دان، کہیں فرمایا مدہامتان، اور آخر پر فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو سوچئے کہ جنتی باغات کے بارے میں قرآن پاک نے اتنی تفصیل بتائی تو وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی۔ بعض روایات میں آتا ہے ہر جنت کے درخت کے اوپر پھلوں کے ساتھ ساتھ گھنگرو کی مانند کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوں گی۔ جب جنت میں ہوا چلے گی تو درختوں کی ٹہنیاں ہلیں گی اور وہ گھنگرو بجیں گے، اور ان میں سے اتنی خوبصورت آواز پیدا ہوگی جیسے میوزک کی ہوتی ہے کہ جس کو سن کر انسان تمنا کرے گا کہ میں اس آواز کو سنتا ہی رہوں۔ تو جنتی باغ کے مکان یعنی درختوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا، وہ پھل بھی دیں گے، سایہ بھی دیں گے، اور ان میں سے ایسی آوازیں نکلیں گی کہ انسان ان آوازوں کو سن کر ان پر مست ہوگا۔ پھر ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت ایسا اس کو خوبصورت بنائیں گے۔ ابن عباس نانو کی روایت ہے کہ جنتی کا گھر آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اور اس میں ایک خاص بات ہوگی، وہ یہ کہ اگر ایک گھر میں ہی رہے نا تو کچھ عرصہ کے بعد اس میں انسان کو ایک ہی جگہ فرنیچر چیزیں دیکھ دیکھ کے نا طبیعت میں اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کئی عورتوں کو دیکھا کہ وہ سال دو سال کے بعد گھر کی سیٹنگ بدلتی رہتی ہیں۔ تو جنتی مکان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھ دی کہ اس مکان کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا۔ ہر دن صبح جنتی جیسا چاہیں گے ان کے مکان کا ڈیزائن ویسے بن جائے گا۔ عورتیں چاہتی ہیں یہاں پھول ہو، یہاں فلاں چیز ہو، یہاں فلاں چیز ہو، تو جیسے یہ چاہیں گی جنت کے مکان کا ڈیزائن روز بدلے گا، خوبصورتی روز بہتر ہوگی۔ جیسے ان کے دل کی تمنا ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس مکان کی خوبصورتی کو بنا دیا کریں گے۔ تو سوچئے وہ کیسی جگہ ہوگی کہ ہمارے ذہن میں تصور ہوگا کہ ایسا مکان ہو اور پھر وہ مکان ویسا بن جائے گا۔ جنت کا مکان تو کچھ اور ہی ہوگا کہ جس کا ڈیزائن اللہ رب العزت جنتی بندے کی خواہش کے مطابق روز بدل دیا کریں گے۔ تو سوچئے کہ اس گھر میں رہنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ جنت کے ہر گھر میں بھی سوئمنگ پول ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نہر ہے جس کا نام نہر رحمت ہے، وہ جنتوں میں سے تمام جنتوں میں سے گزرے گی، یعنی ہر جنتی کے مکان کے قریب سے بہتی ہوئی آئے گی، اس کی شاخیں اتنی ہوں گی۔ تو گویا ہر مکان کے اندر سوئمنگ پول ہوگا جس کے اندر اگر وہ نہانا چاہے تو اس کو نہانے کی فیسلٹی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں بنائیں، ایک جنت کا نام دار الجلال ہے، ایک کا نام دار السلام ہے، ایک کا نام جنت المأوا ہے، ایک کا نام جنت الخلد ہے، ایک کا نام جنت النعیم ہے، ایک کا نام جنت القرار ہے، ایک کا نام جنت الفردوس ہے۔ یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت محل عطا فرمائیں گے، اور ایک کا نام جنت عدن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت الفردوس تک جتنی جنتیں تھیں ان کو تو اللہ نے فرشتوں کے ہاتھوں سے بنوایا، مگر جنت عدن کو اللہ نے خود بنایا۔ یہ وہ جنت ہوگی کہ جہاں پر جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے بندوں کو جلوہ عطا فرمانا تھا، جیسے مہمان کو کوئی بلائے تو سیٹنگ گھر کی خود کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو، اپنے عاشقوں کو چونکہ اپنا دیدار کروانا تھا، اس لیے جنت عدن کو اللہ رب العزت نے خود بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس جنت کا گارا یعنی سیمنٹ جو ہے وہ مشک کا ہوگا، اس کا گھاس زعفران کا ہوگا،
اور اس کے جو پتھر ہوں گے وہ موتیوں کے ہوں گے اور اس کی خاک وہ عنبر کی ہوگی۔ اب سوچئے کہ وہ جنت عدن کیسے ہوگی جس کو اللہ رب العزت نے سجایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، یہ بدلہ ہے جو وہ نیک اعمال کرتے تھے۔ اب مکان کے اندر ہر گھر میں فرنیچر ہوتا ہے اور عورتیں فرنیچر بھی عام طور پر اپنی پسند کا لاتی ہیں، اچھے سے اچھا فرنیچر لاتی ہیں۔ جنت کے مکانوں کے اندر بھی فرنیچر ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجلسیں بنا دیں گے، ممبر ہوں گے، بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوں گی، بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیے لگے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، ایسے تخت ہوں گے کہ جن پر سونے کا کام کیا ہوا ہوگا۔ اب سوچئے کہ وہ تخت جو سونے کا بنا ہوا ہو یا جس پر سونے کا کام کیا گیا ہو، یہ کتنا اچھا فرنیچر ہوگا، اور اس کے اندر پھر لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے محفلیں سجا کر بیٹھیں گے، خدام ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یہ ان کے گرد مطلب میں پھریں گے کہ کوئی حکم ہو تو ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ جنتی خادم ہیں، ان کا نام غلمان ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا لؤلؤا منثورا، جیسے چمکتے ہوئے موتی ہوتے ہیں اس طرح وہ خادم خوبصورت ہوں گے کہ گھر کے اندر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لگیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے جب یہ آیت پوچھی پڑھی تو اس نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، جب جنتی خدام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے تو پھر جو جنت کے وارث جنتی لوگ بنیں گے ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ ان خدام کے پاس پھر خدمت کے لیے برتن ہوں گے اور انسانوں کے سامنے وہ کھانے پینے کے لیے دسترخوان لگائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دسترخوان لگانے کی ترتیب بھی بتا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے اکواب و اباریک، ان کے پاس برتن ہوں گے۔ اباریک کہتے ہیں وہ برتن جس میں پکڑنے کے لیے حلقہ بھی بنا ہو اور ٹوٹی بھی ہو مگر وہ برق کی طرح چمکنے والا ہو۔ ایسے برتنوں کو جیسے تلئی کسی برتن کو کروا دیں تو وہ کتنا چمکتا ہے، اسی طرح جو جنتی برتن ہوں گے وہ برق کی طرح چمکنے والے ہوں گے اور ان میں پکڑنے کے لیے ہینڈل بھی بنے ہوں گے، اور کچھ اکواب ہوں گے۔ اکواب کہتے ہیں ان برتنوں کو جن میں پکڑنے کے لیے جگہ نہیں بنی ہوتی، جیسے پیالہ، تو پیالے میں ہینڈل وغیرہ تو نہیں بنا ہوتا لیکن کپ کے اندر ہاتھ سے پکڑنے کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دو طرح کے برتن ان کا ذکر کیا گیا، اکواب اور اباریک، وکاسم من معین، اور پھر ایسے برتن ہوں گے، جام ہوں گے جن کے اندر مشروبات ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، لیکن وہ ایسی شراب ہوگی جس کو شرابن طہورا کہتے ہیں کہ پیئیں گے مگر اس کی وجہ سے نشہ نہیں ہوگا۔ تو وہ دسترخوان کے اوپر آ کر پہلے یہ برتن رکھیں گے، برتن رکھنے کے بعد پھر دوسرا کام کیا ہوگا، وفاکہۃ مما یتخیرون، پھر ان کے آگے میوے رکھ دیے جائیں گے۔ جب میوے رکھ دیے گئے تو تیسرا کام کیا ہوگا، ولحم طیر مما یشتہون، پھر ان کے پاس پرندوں کا بھنا ہوا گوشت آ جائے گا۔ تو گویا ہمیں دسترخوان کی جنتی ترتیب بتا دی گئی۔ عورتیں بھی گھروں میں اسی طرح دسترخوان لگایا کریں کہ پہلے دسترخوان بچھا دیا، پھر اس کے اوپر برتن رکھ دیے، پھر برتنوں کے بعد اس پر میوے رکھ دیے، پھر برتنوں کے بعد اس کے اوپر مشروبات رکھ دیے، مشروبات کے بعد میوے رکھ دیے، اور میوے کے بعد پکا ہوا بھنا ہوا کھانا رکھ دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو جنت کے دسترخوان کی ترتیب قرآن میں بتائی، اگر آپ اس پر عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا، اور جب آپ ابھی سے اس طرح دسترخوان لگوانے کی پریکٹس کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اس سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ پھر جب جنتی کھانا کھانے بیٹھیں گے یتنازعون فیہا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانا اتنا ہوگا کہ ہر بندہ کھا سکے گا مگر شوق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناز و ادا کی وجہ سے ایک دوسرے سے چھین کے کھائیں گے۔ یعنی ایک برتن کے اندر کھانا پڑا ہوگا، اب کئی عورتیں بیٹھی ہیں تو ایک پہلے ہاتھ ڈالے گی کہ میں پہلے اٹھا لوں، دوسری ہاتھ ڈالے گی کہ میں اٹھا لوں۔ وہ انجوائے کرنے کے لیے
گویا اس میں سے کھانا نکالنے میں پہل کریں گی، حالانکہ کھانا اتنا ہوگا کہ وہ کھانا سب کھا سکتی ہیں، مگر اللہ کی طرف سے ان کو انجوائے کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس لیے وہ کھانا کھاتے ہوئے، چیزوں کو لیتے ہوئے، کوئی کہے گی کہ میں انار لیتی ہوں، کوئی کہے گی کہ میں آم لیتی ہوں، یہ جتنے پھل ہوں گے دنیا کے پھلوں کے ہم شکل ہوں گے، مگر ان کے لذتیں ہوں گی وہ بہت ہی اعلیٰ اور عجیب ہوں گی۔ عجیب یہ کہ ہر پھل کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی۔ ہر پھل جب جنتی کھائے گا تو اس کو ہر پھل کا اپنا مزہ آئے گا، حتیٰ کہ ہر